عمران خان پر 3 نومبر 2022 کو وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور یہ اس حملے میں شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ وہ عمران خان کی زندگی کا مشکل ترین دن تھا، لیکن اس دن کارکنوں کی طرف سے کوئی ری ایکشن سامنے نہیں آیا۔ ملک کے چند شہروں کے چند مقامات پر تھوڑے بہت احتجاج ہوئے اور بس، جبکہ 9 مئی 2023 کو کارکنوں نے 200 تنصیبات اور مقامات پر حملے کر دیے۔ ان مقامات کی بے حرمتی بھی کی گئی اور انہیں آگ بھی لگا دی گئی۔ کیا یہ بات حیران کن نہیں؟ لیڈر پر قاتلانہ حملہ ہو اور لیڈر نے اس حملے کی ذمہ داری آرمی چیف DGI اور DGC پر ڈال دی ہو۔ لیڈر نے یہاں تک کہہ دیا ہو مجھے قتل کر دیا جائے گا، مگر کوئی کارکن باہر نکل کر ٹائر تک نہ جلائے۔ لیکن 9 مئی کو لیڈر کی صرف گرفتاری پر کارکن بپر جائے اور یہ حساس مقامات کو آگ لگا دے، یہ حیران کن بات ہے۔ اگر احتجاج، حملہ اور آگ لگانے کا کوئی مناسب دن تھا تو وہ 3 نومبر کا روز تھا۔ اس دن عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جبکہ 9 مئی کو انہیں صرف گرفتار کیا گیا تھا۔ کارکن اس دن کیوں بپر گئے؟ کیا کوئی سمجھدار اس باریکی کو سمجھ سکتا ہے؟ میرے خیال میں وجہ بہت سیدھی سادی تھی، یعنی 29 نومبر کو آرمی چیف کی تقرری ابھی باقی تھی اور جنرل فیض حمید کو اپنا داؤ لگانے کی امید تھی۔ جنرل فیض حمید نے آرمی چیف بننے کے لیے مریم نواز کے سمدھی چودھری منیر کو بھی نواز شریف کے پاس بھجوایا اور چودھری منیر نے ان کی باقاعدہ سفارش کی تھی اور یہ پیغام بھی دیا کہ میں ماضی کی تمام غلطیوں کا سود سمیت ازالہ کر دوں گا۔ میاں نواز شریف کے پاس ایک قریبی دوست سے بھی سفارش کرائی گئی، مگر میاں صاحب نے اپنا فیصلہ کر دیا تھا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میاں شہباز شریف اور شاہد حقان عباسی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے چاہتے تھے، لیکن نواز شریف راضی نہیں ہوئے اور یہ ہر حال اور ہر صورت میں جنرل عاصم منیر کو چیف بنانا چاہتے تھے۔ جنرل فیض کو خواجہ آصف سے بھی بہت امیدیں تھیں اور اس کی دو احسانات ہیں۔ جنرل فیض حمید نے خواجہ آصف کو 2018 کے الیکشن میں جتوایا تھا۔ انہیں 73 کی سیٹ عثمان ڈار جیت چکے تھے، لیکن خواجہ آصف نے رزلٹ سے قبل جنرل باجوہ سے رابطہ کیا اور باجوہ صاحب نے ہنس کر جواب دیا، خواجہ صاحب آپ فکر نہ کریں، آپ جیتے ہوئے ہیں۔ اس مبارکباد کا برہم جنرل فیض حمید نے رکھا۔ دوسرا، جنرل فیض حمید نے خواجہ آصف کو ڈسکوالیفیکیشن سے بھی بچایا تھا۔ کیسے؟ یہ ایک الگ داستان ہے، پھر کبھی اس کے اوپر بات ہوگی۔ قصہ مختصر کرتے ہیں۔ عمران خان پر قاتلانہ حملے تک جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بننے کی توقع تھی، لہٰذا انہوں نے کسی قسم کی غلطی نہیں کی، مگر جب جنرل عاصم منیر کی تقرری فائنل ہو گئی تو یہ کھل کر سامنے آ گئے اور اس کے بعد عمران خان نے 26 نومبر 2022 کو ٹانگ پر پلستر کے ساتھ لانگ مارچ کیا، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ جنرل عاصم منیر کی تقرری کے بعد جنرل فیض حمید 10 دسمبر 2022 کو ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں۔ یہ ریٹائر ہو گئے، مگر ان کی خواہشوں اور جذبہ انتقام نے ریٹائرمنٹ سے انکار کر دیا۔ یہ عمران خان کے خفیہ مشیر بن گئے۔ فوج کی روایت ہے کہ آرمی چیف بننے سے قبل فہرست میں شامل تمام امیدوار پورا زور لگاتے ہیں، لیکن جب کوئی ایک کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے اس فیصلے کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ لاہور کے کور کمانڈر کے گھر کی لوکیشن کتنے لاہوریوں کو پتہ ہوگی؟ CSD فیصل آباد میں ISI کے دفتر، چکدرہ کے FC فورٹ، آرمی ملٹری ہسٹری انسٹیٹیوٹ AFI، سرگودا کینٹ کے راہوالی گیٹ، مردان کے پنجاب ریجمنٹ سینٹر اور GHQ کے گیٹس کے بارے میں عام کارکنوں کو کیسے علم ہو؟ یہ ساری لوکیشنز، ان کی حساسیت صرف اندر کے لوگ واقف تھے اور جنرل فیض حمید سے زیادہ اندر کا بندہ کون ہو سکتا تھا؟ لہذا جنرل فیض حمید نے اس فساد میں عمران خان کی صورتکاری کی۔ انہیں اس سے قبل ایک بار سمجھانے کی کوشش بھی کی گئی تھی اور انہیں ایسے مقامات بھی بلایا گیا تھا، فیض حمید کی بات کر رہا ہوں، جہاں پر یہ اپنے دور اقتدار میں دوسروں کو بلایا کرتے تھے۔ انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد سہولتکاری کرنے والے افسران کے انجام کے بارے میں بتایا گیا، لیکن یہ باز نہ آئے اور یوں 9 مئی ہو گیا۔ ہمیں یہاں ماننا پڑے گا 9 مئی پاکستان کا 9/11 تھا اور اس نے پاکستان کے اندر بھی اس طرح ہر چیز بدل کر رکھ دی جس طرح 9/11 نے پوری امریکہ کو بدل دیا۔ افواج پاکستان کو 9 مئی میں اپنے لوگوں کی انوالومنٹ کا اندازہ ہوا تھا، چنانچہ انتہائی سینئر لیول کے افسران تک کو فارغ کر دیا گیا۔ ان افسران میں کور کمانڈر لاہور بھی شامل تھے، جبکہ درجنوں بریگیڈیئرز، کرنلز، میجرز اور کپتان رینک کے اس فہرست میں موجود ہیں۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، 9 مئی کو سال گزر گئے۔ اس دوران عدالتوں نے بھی انتشار پھیلانے والوں کا کیس کسی سمت نہیں لگنے دیا اور فوج بھی پیچھے نہیں ہٹی۔ عمران خان کو عدالتوں نے بار بار ضمانت دی، ان کی سزائیں بھی معاف ہوئیں اور یہ سائفر، توشاخانہ اور عدت میں نکاح جیسے سنگین مقدموں سے بھی رہا ہو گئے، لیکن اس کے باوجود یہ جیل سے باہر نہ آ سکے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان عمران خان پر باقاعدہ جنگ چل رہی ہے۔ عدالتیں انہیں شام سے پہلے گھر دیکھنا چاہتی ہیں، جبکہ ریاست آخری گولی اور آخری جوان تک
انہیں جیل میں رکھنا چاہتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر اچانک 22 جولائی 2024 کو پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ پر چھاپا پڑتا ہے، جہاں رؤوف حسن کو گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ رؤوف حسن کون ہے؟ یہ 75 سال کے علیل بزرگ ہیں، مگر ان کے باوجود یہ مائک اور کیمرے کے ہیزے میں مبتلا ہے۔ ریاست ان کی بیماری اور بڑھاپے کا احساس کر رہی تھی، لیکن یہ انسانوں کے اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو جب آخری وقت گھر نہ دیکھ لیں یہ آرام سے نہیں بیٹھتے۔ رؤوف حسن نے بھی یہی کیا، انہوں نے ریاست کو مجبور کر دیا اور ریاست نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد رؤوف حسن نے چند گھنٹے ہی نہ لگائے اور یوں تمام راز کھل گئے۔ چھاپے کے دوران کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ قابو میں آ گئے، رؤوف حسن کے موبائل بھی مل گئے، اور ان کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، ان کے 3 ساتھیوں بریگیڈیئرز ریٹائر غفار نعیم اور کرنل ریٹائر عاصم بھی سامنے آ گئے، اور عمران خان کا جیل کا نیٹ ورک بھی۔ جنرل فیض حمید کو حراست میں لے لیا گیا۔ ان سے ملنے والے تمام معلومات کی روشنی میں مزید لوگ سامنے آئے، یہ بھی گرفتار ہوئے اور معاملات کھلتے چلے گئے۔ آخری اطلاعات تک جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جس کے بعد یہ پاکستانی تاریخ کے پہلے سابق DGI ہوں گے جن کا کورٹ مارشل ہوگا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ انہیں فوج میں بغاوت پھیلانے، اختیارات اور ناجائز استعمال اور ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی ایکٹ کے خلاف ورزی کے جرائم میں سزا دی جائے گی۔ اب یہاں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک، اگر فوج نے 9 مئی کے جرم میں اپنے سابق DGI کو سزا دے دی، اس نے اسے نہیں چھوڑا، تو کیا یہ عمران خان اور اس کی پارٹی کے باقی ذمہ داروں کو معاف کر دے گی؟ دوسرا، اگر فوج کو اپنی سیاسی غلطیوں کا احساس ہو گیا اور یہ انہیں ٹھیک کرنا چاہتی ہے، تو کیا یہ سیاستدانوں اور عام عوام کو بھی اپنی غلطیوں کو سدھارنا نہیں چاہتے؟ تیسرا، کیا ریاست کو عمران خان کے دباؤ میں آ کر انہیں پورا ملک برباد کرنے کا موقع دینا چاہیے؟